بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچے رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب ہوتے جائیں اور قرب کا ذریعہ درود پاک کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس باکثرهم علی الصلاۃ، لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہیں جو ان پر درود پاک کی کثرت کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبی کا نبی امی وعلی اللہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ بعدد کل ذرۃ نمایت۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، درود پاک کے بے شمار اور ان گنت فوائد ہیں، جن میں سے 72 میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یہ سارے کے سارے فائدے بلا شک و شبہ تجھے حاصل ہوں گے، مگر تو ان کا بن کر تو دیکھ۔ اگر تو ان سے بیگانہ رہے اور کہتا پھرے کہ میرا فلاں کام نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، تو قصور تیرا اپنا ہے۔ آفتاب تو پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے اور پورے جہاں کے لیے بلکہ سب جہانوں کے لیے فیض رساں ہے، لیکن سپرا چشم کہتا پھرے کہ آفتاب نہیں ہے تو قصور اس کا اپنا ہے۔ آفتاب کی فیض برسانی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے میرے عزیزو، ان کا دامن پکڑ لو اور ان کا اپنے دل میں جگہ دے دو۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ ست، آبروئے مازانہ میں مصطفیٰ ست۔ دل میں حبیب خدا سید الانبیاء صلوات اللہ علیہ اجمعین کی محبت اور عظمت پیدا کر، کیونکہ جو دل ان کی محبت عظمت سے خالی ہے، اس کے درود پاک پڑھنے کا وزن مچھے کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ثلاثۃ اشیاء ولا تزن عند اللہ جناحا بعوضۃ احد الصلاۃ بغیر خضوع خشوع وشان الذکر بالغفلۃ لأن اللہ تعالی یستجیب دعائی قلبی غافل وسائل صلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غیر حرمات بنیہ۔ اے عزیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین ہے، ان کی محبت ایمان ہے اور ان کی محبت ایمان کا رکن ہے، ان کی محبت ایمان کی شرط ہے۔ مصطفیٰ برسا خویش را کے دین ہما اوست، گرب او نر سیدی تا ابو لبی ست۔ مطالع مسرات میں ہے، فاصل الایمانی مشروطہ باصل الحب و کمال ایمانی مشروط بکمال الحب۔ اصل ایمان کے لیے اصل محنت شرط ہے اور ایمان کے کامل ہونے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کامل محبت شرط ہے۔ نجاسی میں ہے، ومن لحبت اللہ ایمانا محبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکن الایمانی یسعبس ایمان عبداللہ یقبل بحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس دن میں محبت مصطفیٰ نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں، لہذا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا رکن ہے۔ کسی بندے کا ایمان محبت رسول کے بغیر نہ ثابت ہو سکتا ہے، نہ مقبول ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز،
ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے شرط ہے۔ فَمُحَبَّتُ اللَّهِ مشروطہ بِحَبِّ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط ہے۔ لہذا جو شخص نبی اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، دربار الہی سے مردود ہے۔ ایک کلمہ گو مسلمان یوں کہہ دیا کہ مجھے تو اللہ کے رسول سے ایمان کی طرف صرف رہنمائی ملتی ہے، باقی ایمان کا نور وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہی ہے، نبی کی طرف سے ایمان کا نور نہیں ہے۔ یہ سن کر ایک اللہ والے نے فرمایا، ارے کیا کہتا ہے کہ اگر ہم وہ نور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچ رہا ہے کاٹ دیں اور تیرے پاس وہ ہدایت وہ رہنمائی رہ جائے جس کا تو ذکر کرتا ہے، کیا تجھے یہ منظور ہے؟ اس نے کہا، مجھے منظور ہے، اتنا کہنا تھا کہ بد نصیب صلیب کے سامنے صدر ریز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے ساتھ کافر ہو گیا اور وہ کفر پر ہی مر گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابو عباس تجانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فمن طلب السرب من اللہ تعالی وتوہبہ الیہ دون التوسل بصلی اللہ علیہ وسلم موریدا عن کریمی جنابہ مدبرا من التشریع خطابی کان مستوجیا من اللہ غایت الصوت والغضب والآیت للعالمین وبالبعد ودل سعیہ وخیر العمل۔ جو شخص حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر حضور کی جناب سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہا درجے کی ناراضگی اور غضب کا حقدار ہے۔ وہ غایت درجے کی دوری اور لعنت کا مستحق ہے، اس کی ساری کوششیں رائے گاہ ہیں، جو اس کے اعمال خسارہ ہی خسارہ ہے، نعوذ باللہ الکریم۔ اے میرے عزیز، اگر کوئی غلط فہمی میں مبتلا کر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے تو وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر کرے۔ ایسا شخص مردود ہے، مقہور ہے، مغوظ ہے، مطرود ہے، مجہور ہے، مذکور ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سچا پکا مومن کب بنوں گا؟ تو فرمایا، تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ اس نے عرض کیا، میرے آقا، میری محبت اللہ تعالیٰ سے کب ہوگی؟ فرمایا، جب تو اس کے رسول سے محبت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے حبیب سے میری محبت کب ہوگی؟ فرمایا، جب تو ان کے طریقہ کار پر چلے گا، ان کی سنت کی پیروی کرے گا اور ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے گا اور ان سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ تو بغض رکھے گا۔ اگر کسی سے محبت کرے اور ان کی محبت کی وجہ سے کرے، اگر کسی وجہ سے عداوت رکھے تو اس کی وجہ سے رکھے۔ پھر فرمایا، لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں، بلکہ جس کے دل میں میری محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان کبھی ہوگا۔ یوں ہی لوگوں کا کفر ایک جیسا نہیں، بلکہ جس کے دل میں میرے متعلق بغض زیادہ ہوگا اس کا کفر بھی اتنا برا ہوگا۔ پھر فرمایا، خبردار، جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، خبردار، جس کے دل میں محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، خبردار، جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ میرے مسلمان بھائی، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ سید المکرم حضرت شاہ غلام علی دہلوی
कुछ सरा फरमाते हैं, एक दफ़ा दोज़ख का खौफ मुझ पर गालिब हुआ। मैं आलम हाला में सरूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमसे मोहब्बत रखता है वो दोज़ख ना जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहसल मुबे किबरिया शाह अंबिया सलातुल ताला अलैहिमुल अजमईन की मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं। पहले तो दिल में मोहब्बत पैदा कर, उनकी अजमत में बैठा, और मोहब्बत का तकाजा है कि तो अपने बेगाने को पहचान, जो उनका है तू भी उनको बने जो उनसे बेगाना रहे, तो भी उनसे बेगाना रहे। अगर ऐसा हो कि दुरूद पाक पढ़े तो रहमत के दरवाजे तेरे लिए खुल जाएंगे। जितने फ़ायद दुरूद पाक के ज़िक्र हुए हैं उनसे 1000 गुना फ़ायद का तू मुस्तहिक होगा, वगरना महरूमी के सिवा तुझे कुछ ना मिलेगा। आप अपने बेगाने की पहचान किया है, वो तो फ़कीर अर्ज़ गुजारा है। आली नारी यतरशाउ बिमा फिया, यानी बर्तन से वही छलकता है जो उसके अंदर होता है। मोहब्बत वालों की ज़बान और कलम से तो मोहब्बत अज़मत की बातें सुनेगा, और बेगानों की ज़बान और कलम से बेगानगी की बातें सुनेगा। ख्वाजा बाज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह का अरशाद मुबारक नंबर 1। आम मोमिनों के मकाम की इंतहा दलियों के मकाम की इब्तदा है। वलियों आम मोमिनों के मकाम की इंतहा वलियों के मकाम की इब्तदाई है। वलियों के मकाम की इंतहा शहीदों के मकाम की इब्तदा है। शहीदों के मकाम की इंतहा सदीक़ों के मकाम की इब्तदा है। सदीक़ों के मकाम की इंतहा नबियों के मकाम की इब्तदा है। नबियों के मकाम की इंतहा रसूलों के मकाम की इब्तदाई है। रसूलों के मकाम को इंतहा अवल अज़म के मकाम की इब्तदा है। अवल अज़म के मकाम की इंतहा हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की इब्तदाई है, और बीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की इंतहा अल्लाह ताला के सिवा कोई जानता ही नहीं। तज़किरा मशाइख़ नक्शबंदिया। नंबर 2, सैयदना इमाम रब्बानी मुदल्लफ़ सानी रहमतुल्लाह ने फरमाया। नंबर 2, मैं अल्लाह ताला के साथ इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि वो मेरे आका का रब है। नंबर 3, मैं जब मदीना मनवरा हाज़िर हुआ और मुआज़ शरीफ में हाज़िरी दी तो वहाँ चश्मे दिल से मुशाहदा किया कि सर्वे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक अर्श से फर्श तक मरकज़ जमी कायनात है। हर चंद के वहाब मुतलक अता फरमाने वाला अल्लाह ताला ही है, लेकिन जिस किसी को फैज़ पहुँचना है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ही पहुँचता है, और मोहलत मुल्क व हुकूमत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम से इंसराम पाती है। यानी सिर्फ इस जमाल के ही नहीं बल्कि मुल्क टकोत के मुतम सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गोया सारी खुदाई को अनामात शब रोज़ रोज़ा मतहरा से पहुँचते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 4, अंबिया कराम नबियाना वाला अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर चश्मे आब हयात के एक प्याले से शराब मुस्तफ़ीद है। औलिया कराम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेपाया समुंदर रहमत के एक गोंद पर कानिया और मुंतफा है। फरिश्ते उनकी तफैली और आसमान उनकी हवेली है। वजूद का रिश्ता उनके साथ मुंसलिक और इजाद का सिलसिला उनके साथ मरबूत, रबूबियत का ज़हूर उनके साथ वाबस्ता है। जुमला कायनात उन्हीं के कदम से कायम है, और कायनात का खालक उनकी रज़ा का तालब है। जैसे कि हदीस कुदसी में आया है, अना अतलबु वराना का मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 5, इन्नल्लाह ताला मलकाउल अर्दा कुल्ला, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी ज़मीन का मालिक बना देता है। नंबर 6, इन्नाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या असीमु जन्नता बैन आलिहा
جنتیوں کے درمیان جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تقسیم فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی مزید حدیثوں کے حوالے سے۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔